کیا. سرکار فرماتے ہیں ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقيرا فغناه الله ورسوله. ابن جمیل کو کیا برا لگا؟ یہی نا کہ وہ غریب تھا تو اللہ اور رسول نے مالدار کر دیا. سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں نے مالدار کر دیا. رب کے نام کے ساتھ انہوں نے اپنے نام کو لگایا. اور اگر ان کا معنی کیا جائے تو پیارے سرکار کی بھی ذات شرک سے نہیں بچے گی. انہی سے پوچھو آخر تم اپنے شرک میں کس کو مشرک بناؤ گے؟ لہذا سارے اختلاف کی وجہ اور سارے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے چیزوں کا اختیار بالکلیہ حاصل ہے. سب کا مالک بذات اور ہم جو مالک ہیں یہ رب کی عطا سے. لہذا مالک ہمارے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مالک رب کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لیکن جو رب کے لیے بولا جاتا ہے وہاں مالک بذات مراد ہوتا ہے اور جہاں ہمارے لیے بولا جاتا ہے وہاں مالک کی عطائی. اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو ان سے کہو اگر تمہارے دکان پر ابھی کوئی قبضہ کرنے لگے تو کہو گے اس دکان کا مالک میں ہوں. کیا کہو گے؟ اس دکان کا مالک میں ہوں. تمہارے مکان پر کوئی قبضہ کرے تو کہو گے اس مکان کا مالک میں ہوں. تمہارے کھیت پر کوئی قبضہ کرے اس کھیت کا مالک میں ہوں. میں کہتا ہوں اب تو میں سوچنے لگی ذرا اندازہ کرو پڑھو قرآن. رب فرماتا ہے ما فی السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا اور کی زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی. رب کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ. ما فی السماوات والارض جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. رب تو فرما رہا ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے. تو اب جب رب ہی مالک ہے تو تم کہے بخاری کے اندر روایت موجود ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ ساری زمینیں اللہ و رسول کی لڑنے جاؤ. ساری زمینیں اللہ و رسول کی ہیں. تو جب ساری زمین کے مالک اللہ و رسول ہیں تو پھر تم کاہے کے مالک بنے ہو؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس کا بذات مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس نے ہمیں ملکیت عطا کی. اس نے ہمیں طاقت عطا کیا ہے. اس نے ہمیں قوت عطا کیا ہے. ہم اس کے عطا کرنے سے چنانچہ تو جو چیزیں اختیار و پاور کی ہیں جو امور تکوینیہ سے تعلق رکھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں. اور امور تشریعیہ جس کے لیے جو چیز چاہے حلال فرما دیں جس کے لیے جو چیز چاہے حرام فرما دیں یہ سب نبی کریم کے اختیار ہے. چنانچہ روایت پاک موجود ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں بخاری کے اندر روایت موجود قد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا کیا ہے؟ حرام ہے. وہی براء ابن عازب سونے کی انگوٹھی پہنا. کس کی انگوٹھی پہنتے تھے؟ سونے کی. صحابہ کرام نے کہا آپ ہی کہتے ہو سرکار نے سونے کی انگوٹھی کو حرام کر دیا اور آپ ہی پہنتے ہو. انہوں نے کہا سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت بانٹ رہے تھے. مال غنیمت بانٹنے ہی کے دوران سارا مال بانٹ چکے. پھر آپ نے ایک انگوٹھی بچ گئی. آپ نے مجمع صحابہ کی طرف نظر اٹھائی پھر نظر نیچے کر لی پھر اٹھایا پھر نظر نیچے کر لیا پھر اٹھایا پھر نظر نیچے کر لیا. اس کے بعد فرمایا براء ابن عازب میرے قریب آؤ. کہا میں قریب آیا. سرکار نے انگوٹھی پہناتے ہوئے ارشاد فرمایا اے براء ابن عازب اسے پہن لو جسے اللہ اور رسول تمہیں پہنایا. تو کہا جب اللہ اور رسول نے مجھے پہنایا ہے تو مجھے اسے اتارنے کے لیے نہ کہو کیونکہ اللہ اور رسول نے مجھے پہنایا ہے. کہنا یہ ہے وہ اللہ فرماتے ہیں ھذا من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا من شاء بمن شاء. یہ سب نبی کریم کے اختیارات میں ہے. یہ آپ کے پاور میں ہے. جسے چاہے جس کے لیے خاص فرما دیں جس کے لیے جو چاہے احکام. تو آقا کائنات
نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شریعت بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں امور تکوینیہ بھی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں۔ کس طور پر اختیار میں ہے کہ حضرت براء بن عازب خود بیان فرماتے ہیں، کسی بخاری کے اندر روایت پاک موجود ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو جنہوں نے میرے طریقے پر آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب گھر جا کر قربانی کریں گے، ان کی قربانی ٹھیک ہو گئی، اور جنہوں نے قربانی نماز سے پہلے کر لی ان کی قربانی نہیں ہوئی، گوشت کھانے کی بکری ہو گئی۔ ابو بردہ ابن نعاس کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا تھا آج خوشی کا دن ہے، میں نے صبح بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد لوگوں میں کھلا دیا۔ آقا دو عالم نے فرمایا تمہاری یہ بکری گوشت کھانے کی بکری ہو گئی، تمہیں دوبارہ قربانی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، بکری کا ایک بچہ ہے جو 6 مہینے کا، بے شک موٹا تازہ ہے، لیکن یا رسول اللہ 6 مہینے کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جاؤ تم 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کر دو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تمہارے پاس اگر کوئی 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قانون تو یہی ہے، رول اور ریگولیشن تو یہ ہے کہ قربانی اس کی ہوگی جو 1 سال کا کم سے کم ہو، بکری کا بچہ۔ لیکن نبی کریم کے ہاتھ میں پاور ہے، جس کے لیے چاہے اس قانون سے آزادی، تو شریعت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، امور تشریعہ آپ کے ہاتھ میں ہے، امور تکوینیہ بھی آپ کے اختیار و پاور میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں جو عطا فرما دیں، جسے چاہیں جس سے نواز دیں، اور جسے چاہیں جو چیز ہبہ فرما دیں۔ چنانچہ آقائے کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور و اختیار کا عالم یہ ہے۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر روایت پاک، مسلم کے اندر موجود، آقا دونوں کے اندر موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں تم ضمانت دو چیزوں کی، اے میرے امتیوں تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اپنے زبان اور شرمگاہ کے حفاظت کی۔ سرکار فرماتے ہیں تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 چیز کی ضمانت مجھے دو، میں جنت کا ضامن ہوں۔ میں کہتا ہوں سرکار کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، ضمانت کیسے عطا کر رہے ہیں؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات و اختیار کیسے عطا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہنا ہوگا اور یہ ماننا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور و اختیار، سبحان اللہ۔ لیکن آج نبی کریم سے مدد مانگی جائے تو کہتے ہیں وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اسی لیے میں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ اگر چیلنج کیا، اگر ان کے اندر غیر ویسے کر نہیں سکتے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، ان سے یہ نہ لا سکتے ہیں نہ صبح قیامت تک لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے یہ چیلنج آج کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت پاک بریلوی نے اپنے دور میں چیلنج، اور اکابر چلے گئے، یہ اصاغر بچے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اکابر تو چلے گئے، اب یہ اصاغر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ آج بھی نہیں، صبح قیامت تک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے انہیں سدھارنا مقصد بھی نہیں ہے پیارے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو بھیجا اسی لیے تھا تاکہ ہم تباہی میں پڑے ہیں، ہماری قبر میں روشنی پیدا ہو جائے، میدان حشر کی گرمی ہم پر مات پڑ جائے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے۔ میرے آقا کے آنے کا مقصد یہ تھا، پتھر کھانے کا مقصد یہ تھا، کانٹوں پر چلنے کا مقصد یہ تھا۔ لہذا اے
لوگوں جہالت کے اندھیرے پہ نہ بھٹکو، ہدایت کی تاریکی جہالت کی تاریکی میں نہ پڑو، ہدایت کی روشنی اختیار کرو، باپ بیٹے بھائی کو نہ دیکھو، شریعت مصطفیٰ کو دیکھو، تاریخ کے اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو کہ میرے آقا نے کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ آج میں کہتا ہوں نماز کا چیلنج ہے، بار بار نماز دکھانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا نماز پڑھنا برا ہے، ہم بار بار کہتے ہیں پیارے نماز تو ہم ہی پر ہم اہل سنت والجماعت نماز پڑھتے، کیونکہ پہلے ایمان لاؤ تب نماز پڑھو، اب جن کے پاس ایمان ہی نہیں ان کے پاس نماز ہی نہیں، تو بات ہمیں کرنی ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا نماز میں معافی ہے، نماز کی شدت کا تو یہ عالم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑو گے تو ایک دو نہیں 80,000 سال تک جہنم میں جل جائے۔ لیکن بتانا مقصود یہ ہے یہ نماز کس کے لیے ہے؟ یہ نماز اس کے لیے ہے جو ایمان لے آئے۔ ذرا اندازہ کرو، میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آج یہی نا آپ کہتے ہو بھائی بھائی ہے، چچا ہے، رشتہ و قریب ہے، کیا کروں؟ اندازہ کرو، سرکار فرماتے ہیں اب صحابی رسول ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا بیان کیا؟ اندازہ کرو، آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ایک دن قیامت آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، تمام کے تمام لوگ ہلا۔ سرکار نے فرمایا آقا تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے جب سنا صحابہ سے فوراً وہ آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا کہا؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد طلحہ، اے میرے صحابی پوچھ تو رہے ہو قیامت کب آئے گی، ذرا یہ تو بتاؤ قیامت کی تم نے کیا تیاری کی، قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ پورے چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر دنیا کے اندر کسی کو تاب و طاقت ہے کہ وہی کوئی وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے قیامت کی تیاری کی ہے تو صحابہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح امت کانفرنس، ڈاکٹر فاروق احمد خان رضوی، حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم رضا صاحب قبلہ جدید، حضرت حافظ و قاری امتیاز احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عرفان احمد صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری ثابت علی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کا قافلہ رونق اسٹیج ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں، حضرات گرامی آپ تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی صحابہ کرام ہی کی وہ ذات ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں، جن کے اندر یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ میں نے قیامت کی تیاری کی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ طاقت ہے تو صحابہ کرام کی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وہ اگر چاہتے تو کہہ دیتے یا رسول اللہ میں مکہ کے اندر رہتا تھا، آرام کے ساتھ میری زندگی گزر رہی تھی، میری ماں مجھ سے محبت کرتی تھی، میرا بھائی مجھ سے محبت کرتا تھا، میرا چچا مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے قریبی مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن میں نے آپ کا پیغام سنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے اتنا سننا فوراً میرے دل میں خیال آیا بیوی محبت کرتی ہے دنیا ہی میں کرے گی، چچا محبت کرتا ہے دنیا ہی میں کرے گا، بھائی محبت کرتا ہے دنیا ہی میں کرے گا، لیکن جب میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو نہ بھائی ہوگا، نہ چچا ہوگا، نہ بھتیجا ہوگا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، اگر وہاں کوئی ہوگا تو نبی کریم کی ذات کا اتنا خیال آیا میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کلمہ طیبہ پڑھ لیا یا رسول اللہ اگر یہ قیامت کی تیاری نہیں ہے تو پھر قیامت کی اور کون سی تیاری ہوگی؟ ہم نماز کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں سرکار سے محبت کرو؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام کا طریقہ دیکھو، ہم اسی طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو کہہ دیتے اے اللہ کے رسول ہم نے سب کچھ کیا، یہ قیامت کی تیاری نہیں ہے تو پھر قیامت کی اور کون سی تیاری؟
علماء بیٹھے ان سے پوچھو صحابہ کرام کا تو متفقہ یہ نظریہ تھا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے دین کو ترک کیا، وہ کافر ہو گئے۔ ان کا نظریہ یہ تھا من ترک الصلاۃ لا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا کوئی دین ہی نہیں رہ گیا۔ جن کا یہ نظریہ تھا جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے تو وہ تباہ و ہلاک ہو گیا، ایمان کے دائرے سے۔ ان کا یہ نظریہ اس لیے تھا کیونکہ وہ ایمان میں اعلیٰ اور عمل میں بالا تھے، اس لیے ایمان کا چھوڑ نماز پڑھنا اس وقت ایمان کی علامت تھی۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے ایمان کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ آج جہالت کا دور آیا، بے عملی کا دور آیا، اسی وجہ سے آج کفر کی علامت جنیو پہننا اور کشکا لگانا ہے۔ اگر کوئی آدمی جنیو پہنتا ہے یا کشکا لگاتا ہے اب اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آج بدعملی کے دور میں بھی یہ کفر کی علامت ہے۔ وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یہ قیامت کی تیاری نہیں ہے، تو پھر قیامت کی اور کون سی تیاری ہے؟ وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان ہم نے آپ کی دین کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے اقربا چھوڑے، اپنے احبا چھوڑے، ہم چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ یا رسول اللہ یہ قیامت کی تیاری نہیں ہے تو پھر قیامت کی اور کون سی تیاری ہوگی؟ وہ صحابی رسول کہہ دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مدینہ پہنچے ہیں تو عالم یہ ہے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے بیٹا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے بھائی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے چچا ہے، عالم کیا ہے ذرا اندازہ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بیان فرماتے ہیں جب ایمان لائے انہوں نے کہا اے ابا حضور، حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابا حضور میدان بدر میں میرے تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو شہید کر دیتا، لیکن تلوار اٹھایا تھا، دل میں محبت آ گئی آپ کے باپ ہونے کی، میں نے تلوار نیچے کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے میرے بیٹے یہ تمہارے کفر میں تمہارے کفر کی کمزوری تھی کہ تم نے مجھے باپ سمجھا، تلوار کو روک لیا، قسم خدا کی اگر تم میری تلوار کے نیچے آ گئے ہوتے تو میں کچھ نہیں دیکھتا، تمہاری گردن پر تلوار چلائے۔ وہ اس شان سے میدان کارزار میں آ رہے ہیں، وہ اس قوت بازو کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ سامنے اقربا موجود ہے لیکن ہم نے یہ نہ دیکھا باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا یا رسول اللہ وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سے محبت کرنے والا کوئی ملک حبش سے آیا ہے تو ہم نے سینے سے لگایا ہے، ملک روم سے آیا ہے تو ہم نے سینے سے لگایا ہے، اور آپ کا غدار باپ ہو گیا ہے تو تلوار چلا دیا ہے، بھائی ہو گیا ہے تو تلوار چلا دیا ہے، ماموں ہو گیا ہے تو تلوار چلا دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر یہ قیامت کی تیاری نہیں ہے تو پھر قیامت کی اور کون سی تیاری؟ وہ کہہ سکتے تھے لیکن اگر انہوں نے کہا تو یہ کہا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے احب کا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے الفت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، سارے اعمال ہیں لیکن انہوں نے اعمال نہیں پیش کیا، انہوں نے یہ کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے الفت کرتا ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا پھر گھبرا کیوں رہے ہو، جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ یہی درس اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا، یا عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے۔ ہمیں سمجھ میں آیا اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں کہا اے نماز تیرے صدقے، اے روزہ تیرے صدقے، اے حج تیرے صدقے، کیونکہ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا تھا، صحابہ کرام کے نظریے کو پیش کرنا تھا، صحابہ نے محبت رسول پیش کیا تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے محبت رسول پیش کیا اور اعلان کر دیا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح امت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک
اس لیے صحابہ کرام کے طریقے کو اپناؤ. اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام ہی کے طریقے کا نام ہے. آج طرح طرح کی باتیں کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ جو جس کے ساتھ حق ہے وہی ہمارا ہے، اور جس کے ساتھ حق نہیں ہے وہ ہمارا کتنا بھی پیارا ہو ہمارا نہیں ہے. یہ ہماری لڑائی کسی سے بھی ہے حق و باطل کی ہے، جائزات کو جمع کرنے مال کو کمانے کی نہیں ہے بلکہ حق کو وعدہ کرنے کی ہے. تو جس کے ساتھ حق ہے وہی ہمارا ہے، اور جو حق سے الگ ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بریلوی کو ہم نے اس لیے اپنایا ہے کہ جب ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا تو ہم نے ہر حال کو جب دیکھا تو ہم پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ وہ ذات تو وہ ہے جس کا چلنا بولے نبی نبی، اٹھنا بولے نبی نبی، بیٹھنا بولے نبی نبی. ہر طرز زندگی دیکھو سرکار کی سنت یاد آئے تو ہم نے سمجھ لیا یہ امام کے اسلام کے پیشوا یہ نبی کریم کے سچے نائب ہیں، اس لیے ہم نے انہیں اپنا امام. اور ان کے طرز مسلک اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا تو یہ حقیقت ہم پر کھل کر سامنے آئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت کے باپ کا نہیں، یہ رسول پاک کا ہے. اپنا جملہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. پتا چلا مسلک اعلیٰ حضرت اس طریقے کو اپناتا ہے جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، جو تابعین نے اپنایا تھا، جو تبع تابعین نے اپنایا تھا، جو ائمہ مجتہدین نے اپنایا تھا، جو اولیاء کاملین نے اپنایا تھا. اور تمام لوگ جو اس پر قائل ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، وہی سرفراز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم کو آپ کو اس دور کے فتنے سے بچائے اور خصوصیت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. ہم علیہ البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین.